شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سورۃ التوبہ شروع کی 7 بڑی سورتوں میں سے آخری بڑی سورہ ہے، اور ان بڑی سورتوں کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے سبع اول شروع کی 7 بڑی سورتوں کا علم حاصل کر لیا فهو حبر، تو وہ بڑا عالم ہے۔ سورۃ توبہ کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے، تسمیہ۔ کئی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن موٹی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عن جامع قرآن سے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے کہ تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے اور سورۃ التوبہ اس سے خالی ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہوئے تو ساری سورتوں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی ہمارے لیے تھی، لیکن اس سورہ کے شروع میں اس طرح کی چیز نہیں تھی، یعنی بسم اللہ ہم کو لکھا ہوا نہیں ملا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ سورۃ الانفال اور اس کا مضمون ملتا جلتا ہے، تو اس لیے سورۃ الانفال کے ساتھ اس کے بعد کر دیا اور بسم اللہ اس میں نہیں رکھا۔ تو مختصر بات یہی ہے اس سلسلے میں۔ اب یہ کہ غضب کی بات ہے، برات کی بات ہے، اور اس بنیاد پر بسم اللہ مناسب نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ اصل بات تو یہی ہے کہ انفال سے ملتا جلتا مضمون ہے، چونکہ اس لیے اسی کا ایک تتمہ اور تکملہ سمجھ کر بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ سورہ کے شروع میں برات کا اعلان ہے مشرکین سے، اظہار برات، اور یہ کہا گیا کہ 4 مہینے تک مہلت دو مشرکین کو کہ وہ چل پھر لے عرب کی زمین میں۔ 4 مہینے کے بعد پھر اگر وہ کہیں بھی پائے جائیں تو ان کو مارنا ہے، قتل کر دینا ہے۔ یہ ان مشرکین کے سلسلے میں تھا کہ جن کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے پہلے سے، یا جنہوں نے عہد کو توڑا ہے۔ کچھ مشرکین وہ تھے کہ جو عہد سے بدے ہوئے تھے اور پابندی بھی کی تھی انہوں نے، تو ان کے لیے عہد کی اور صلح کی جو مدت تھی، اس مدت کے لیے یہ رخصت دی گئی اور کہا گیا کہ اس مدت تک وہ عرب کی سرزمین میں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد ان کو رہنا نہیں ہوگا، یا تو اسلام میں داخل ہو جائیں گے یا پھر مسلمانوں کی تلواروں کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا، اور ان کو جہاں پائیں گے مسلمان قتل کر ڈالیں گے۔ تو اب یہ وہ آیت ہے کہ جن کو بنیاد بنا کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو قرآن مجید میں یہ بات لکھی گئی کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، مشرکین کو جہاں بھی پکڑو قتل کر ڈالو۔ تو یہ عام مشرکین نہیں ہے، بلکہ خاص مشرکین ہیں۔ کون سے مشرکین؟ کہ جنہوں نے 12-13 سال ادھر مدنی دور میں تقریباً 9 سال تقریباً، اور ادھر 13 سال تک مکی دور میں مسلمانوں کو ستایا ہے، ان پر زمین تنگ کر دی ہے، اور کوئی بھی موقع ان کو تکلیف پہنچانے کا اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے، اور جن پر قرآن مجید بار بار پڑھا گیا ہے اور آیات الہی کی تلاوت کے ذریعے سے ان پر حجت پوری کر دی گئی ہے، لیکن وہ اپنے کفر پر مصر ہیں۔ اب پچھلی امتوں کا معاملہ یہ تھا کہ اگر اس طرح اصرار رہتا تھا کفر پر، تو ایک وقت ہوتا تھا کہ جب ان کا کام عذاب الہی کے ذریعے سے کر دیا جاتا تھا۔ کوئی عذاب آتا تھا، طوفان آیا، آندھی آئی، ڈبو دیا گیا وغیرہ۔ اس امت کے سلسلے میں کسی آسمانی یا ارضی آفت کو بطور عذاب نہیں رکھا گیا، بلکہ کیا کہا گیا
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ تو اب مسلمانوں کی تلوار ہی ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب بنا دی گئی ہے، اور یہ عذاب کے طور پر ہے، اور کہا کہ ان کو رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے، اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا، اور مسلمان لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا اللہ تعالیٰ، اور ان کے دلوں میں جو غصہ ہے نا اس غصے کو دور کرے گا۔ تو جن کو ستایا ہے انہوں نے، اور جو مسلمان ان کی طرف سے وطن سے نکالے گئے اور رہتے ہوئے وطن میں طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار کیے گئے، جب ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا، ان کو تسلی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تسلی کس ذریعے سے دے گا؟ تمہاری تلوار کے ذریعے سے دے گا۔ اب جہاد کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ جب تک یہ نہیں جان لے کہ کون سچا مومن اور پکا مومن ہے، تب تک تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تم کو آزمائے گا۔ اور کہا کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، بھائی بندو اللہ کے بالمقابل اپنی پچھلی روش کو اور طریقے کو ترجیح دیتے ہیں نا، دین پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، تو ان کو کسی صورت میں بھی دوست نہیں بنانا ہے۔ اور کہا کہ اگر تم اپنے آبا کو، ابنا کو، باپ کو، بیٹوں کو، بیویوں کو، خاندان اور قبیلوں کو، بھائیوں کو، مال اور کوٹھیوں کو، تجارت اور کاروبار کو وغیرہ، ان ساری چیزوں کو زیادہ محبوب رکھتے ہو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر تمہیں اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دنیاوی عذاب یا اخروی عذاب تمہیں پکڑ لیا جائے گا۔ امام زمخشری کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بہت ڈرانے والی ہے۔ کس طرح ڈرانے والی ہے؟ کہ ایک میزان قائم کر دیا گیا ہے، میزان کہ ایک طرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور دوسری طرف ان چیزوں کی محبت ہے کہ جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ تو اب آزمائش بڑی ہے، آدمی اپنے آپ کو تولے اور دیکھے کہ وہ کدھر پا رہا اپنے آپ کو۔ تو یہ بڑی ڈرانے والی آیت ہے، اس لیے کہ عمومی طور پر پھسلنے کے مقامات ہوتے ہیں، اور آدمی جب آزمائش میں دوچار ہوتا ہے نا تو عمومی طور پر ادھر ادھر ہو جاتا ہے وہ، اور ترجیحات بدل جاتی ہے، دوسری چیزیں ترجیح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ آگے ایک خاص واقعے کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، چونکہ عبرت اور نصیحت ہمارے لیے، اس لیے اختصار کے ساتھ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے بہت سارے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، بہت سارے موقعوں پر۔ بدر میں مدد کی، اور احد میں بھی مدد کی، بالآخر خندق کے موقع پر اللہ کی مدد تم کو حاصل ہوئی، دوسرے موقع پر بھی، اور پھر کہ ویوم حنین، حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ لیکن اس دن منظر کیسا تھا؟ تو کہا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہاری کثرت نے تم کو خوشی میں ڈال دیا، تم اترانے لگ گئے۔ منظر کیا ہے؟ تو مکہ فتح ہو گیا ہے، 10,000 کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں داخل ہوئی تھی، تو پہلے سے 10,000، اب یہاں مسلمان ہو گئے لوگ، تو تعداد بڑھ کر یہ 12,000 ہو گئی۔ طائف کے علاقے کے جو قبائل ہیں بڑے، حوازن اور ثقیف، انہوں نے دیکھا کہ محمد نے مکے پر صلی اللہ علیہ وسلم فتح پا لیا ہے، تو قبل اس کے کہ وہ ہماری طرف آگے بڑھ کر آئے، ہم کو آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اس سوچ کی بنیاد پر سب کچھ ساتھ لے لیا انہوں نے، مال، مویشی، بچے، عورتیں، سب، اور یہ سوچ کر کہ بچے ساتھ میں رہیں گے، مال وغیرہ ساتھ میں رہے گا نا، تو میدان چھوڑ کر ہم نہیں بھاگیں گے، تو اس لیے سب کچھ لے کر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی، آپ نکلے۔ تو حنین یہ وادی ہے، یہاں انہوں نے اپنے تیر اندازوں کو پہاڑوں کے دامنوں میں بٹھا دیا۔ جیسے ہی مسلمان اس وادی میں داخل ہوئے، تیروں کی بوچھار ہو گئی، اور یہ اچانک ہونے والی بارش تھی کہ جس کی وجہ سے تتر بتر ہو گئے مسلمان، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا، تو بھاگ کھڑے ہوئے، ادھر جس کا منہ ہوا ادھر ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس موقع پر الگ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے تھے اور جرأت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں بلا شک و شبہ
اللہ کا نبی ہوں میں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی مجھ کو پہچان لو اگر کوئی نہیں پہچان رہا ہو تو اس طرح آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ، حضرت ابوبکر بھی، حضرت عمر بھی ساتھ میں تھے اب بھی، تو حضرت عباس بلند آواز کے مالک تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عباس وہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے لوگوں کو آواز دو، تو انہوں نے پکار لگا یا اصحاب الشجرہ، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والے کدھر گئے؟ تو سب اب لوٹنے لگے تیزی کے ساتھ، اور پھر اللہ نے اجتماع کر دیا اور کافروں پر روب ڈال دیا اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ اللہ یاد دلا رہا کہ اب یہاں تمہارا معاملہ کیا تھا، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا، آج اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آج ہم زیادہ تعداد میں، ہمیشہ کم رہے ضرورت رہی، اب زیادہ تعداد میں ہو گئے تو ضرورت نہیں رہی۔ اللہ نے کہا کہ نہ، ہر وقت ہمیشہ وسائل ہوں تب بھی، اور وسائل نہیں بھی ہو تب بھی اللہ کی مدد کی ضرورت تو بہرحال ہے۔ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ بیچ میں کچھ آیات ہیں، لیکن ایک غزوہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ غسان کا جو بادشاہ ہے وہ مدینے پر چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ صورتحال بس وہی ہے جیسے حنین اور طائف والوں نے سوچا تھا کہ محمد اب مکے پر فتح یاب ہو گئے نا تو آگے بڑھیں گے، تو انہوں نے بھی سوچا کہ عربوں سے جنگ جیت لیے محمد نے اور عربوں کا پورا قبضہ ہو گیا ہے، تو اب ہماری طرف کہیں نہ آئے، تو قبل اس کے کہ وہ ہماری طرف آئے ہم کو چڑھ جانا چاہیے۔ تو روم والوں سے بات کی اور بڑا لشکر تیار کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے اقدام والی پالیسی اپنائی کہ آگے ہم کو بڑھنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ بہت دور کا سفر تھا اور بڑی طاقت سے مقابلہ تھا۔ اس آزمائش کے ساتھ ساتھ یہ آزمائش بھی مسلمانوں کے ساتھ تھی کہ زمانہ گرمی کا تھا، سخت گرمی کا، اور گرمی کے اس زمانے میں پھل پک کر کھجور وغیرہ تیار ہو چکے تھے، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے پوری لمبی، صحیح بخاری وغیرہ میں، کہتے کہ سایہ پیارا لگ رہا تھا ہم کو، پانی ٹھنڈا پیارا لگ رہا تھا۔ تو اب یہ ساری آزمائشیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا، عام اعلان کہ سب کو نکلنا ہے، اور چونکہ ایسی لڑائی تھی کہ جس میں افراد چاہیے، تو عام طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگوں کے سلسلے میں یہ تھا کہ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو جدھر جانا ہے نا اس کے بارے میں نہیں پوچھتے، کیا پوچھتے کہ ادھر کیسا رہے گا، کیسا راستہ وغیرہ، یعنی تاکہ لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے رخ پہ جانے والے ہیں، تو اس کو توریہ کہتے ہیں۔ تو توریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہاں توریہ نہیں، صاف صاف بات کہ تبوک کی طرف جانا ہے، شام کی طرف جانا ہے، اور فلاں دشمن ہے کہ جس سے لڑنا ہے۔ تو یہ ساری جو آزمائشیں تھی نا، ان آزمائشوں کی وجہ سے کمزور مسلمان اور پھر منافقین بڑی آزمائش میں آ گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے، تو کمزور مسلمانوں کو اللہ نے آواز دی اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض، اے ایمان والو کیا بات ہے کہ تم سے یہ کہا جاتا کہ اللہ کے لیے نکلو تم زمین میں دھسے جا رہے ہو، یعنی طبیعت بوچھل ہو رہی ہے اور اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، دنیا کی زندگی چاہیے، تو تم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آخرت کے بالمقابل آخرت دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلے اور عام اعلان کو قبول نہیں کیا نا تو اللہ تمہیں سخت عذاب سے دوچار کرے گا اور تم کو اٹھا کر پھینک دے کر دوسروں کو لے کر آئے گا۔ اور کہا کہ اگر تم نہیں مدد کرتے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بھی اگر ہوں گے تب بھی نکلیں گے اور اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ کیسے؟ اس طرح مدد فرمائے گا جس طرح غار میں مدد فرمائی تھی، اذ یقول لصاحبہ، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو غار ثور کا جو قصہ ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، اس لیے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو دائیں بائیں ہو رہے ہیں نا، لوگ اجازت پوچھ رہے ہیں، فلاں عذر پیش کر رہے ہیں، تو اصل بات یہ کہ اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ سفر لمبا نہیں ہے
چھوٹا ہے، اور ان کو یہ پتا ہوتا کہ اس سفر میں نکلنے کا فائدہ کیا ہونے والا ہے، مال ملے گا، غنیمت حاصل ہوگی، تو ضرور نکلتے تھے. لیکن لمبا سفر ہے، آزمائشیں ہیں، اس لیے یہ آپ سے اجازت پوچھ رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ آپ سے اجازت پوچھی گئی تو آپ نے اجازت دے دی، اجازت دے دی. کہا کہ نہیں دینا چاہیے تھا، نہیں دینا چاہیے تھا، آپ نے غلطی کی. اور یہاں انداز اور اسلوب جو پیارا ہے وہ اس پر غور کرنا چاہیے ہم کو کہ غلطی کا ذکر بعد میں اور معافی کا اعلان کیا ہے پہلے. اللہ نے کہا عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف فرمائے. اور کہا کہ اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا تھا نا ان کا تو اجازت نہیں پوچھتے تھے. اگر یہ پوچھ رہے تو مطلب ہے کہ ان کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے. اور بات دراصل یہ کہ یہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلے. اگر یہ نکلتے بھی نا تو بدماشی کرتے، ان مسلمانوں میں کمزوری اور انتشار پیدا کرنے کا سبب بنتے، فتنہ پیدا کرتے، فتنہ ڈھونڈتے. بات جو کئی قرآن مجید نے وہ آگے انشاءاللہ کچھ مثالیں اس سلسلے کی ہمارے سامنے آئیں گی. اب ایک قصہ ہے، کہا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. تو یہاں ایک قصہ تفسیری روایتوں میں یہ آیا کہ ایک منافق جد بن قیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ شام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت، اور میں ذرا حسن پرست آدمی ہوں، تو اگر میں گیا نا تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو اس لیے مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اس مصیبت میں نہیں پڑھوں اور اس مصیبت سے دوچار ہونا نہیں پڑے. کہا کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ تو اجازت طلب کر کے اور جنگ سے بھاگ کے پہلے ہی فتنے میں پڑے ہوئے، کس فتنے کی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح منافقین کی کئی چیزوں کو اللہ نے کھولا ہے، اور منہم کے الفاظ بہت بار آئے ہیں. اس لیے سورۃ التوبہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الفاضحہ ہے. کیا؟ الفاضحہ، یعنی رسوا کرنے والی سورہ. پوری رسوائی کا پورا سامان کیا گیا ہے اس میں، اور ان کی جتنی حرکتیں ہو سکتی ہیں نا سب کو کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان کر دیا ہے. اور 9 ہجری کی بات ہے نا یہ. اب اسلام ایک غالب طاقت بن کر عرب کی سرزمین پر موجود ہے، اور ان کے ساتھ جو رویہ نرمی کا اب تک تھا نا اس رویے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور کہا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے بھی جہاد کرنا ہے اب، اور ان کو بھی جو اندر کے سانپ ہے نا آسین کے سانپ ان کو بھی نہیں چھوڑنا، اب ان سے بھی جہاد کرنا. تو اس لیے کھول کھول کر بات کی گئی. اب دوران سفر قصہ ایک پیش آیا. قصہ کیا ہے؟ تو تفسیر کی 2 روایتیں ہمارے سامنے ہے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت غزوہ تبوک کے سلسلے میں اتری ہے. امام طبری قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی غزوۃ تبوک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف سفر کے راستے میں ہے، اور منافقین کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ انظروا هذا يفتح قصور الشام ويأخذ حصون بني الاصفر، ذرا اس کو دیکھو. کس کی طرف اشارہ کر کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کو دیکھو کہ یہ شام کے محلات کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، اور بنو الاصفر رومیوں کے ملک پر قابض ہو جائے گا، اس طرح کے خواب دیکھ رہا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی. یہ ایک واقعہ ہے. دوسرا واقعہ کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رجل فی غزوۃ تبوک فی مجلسی، مجلس لگی ہوئی، ایک لوگ بیٹھے ہوئے، ایک آدمی نے کہا کہ ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطولا ولا اکذب السنہ ولا اجبن عند اللقاء، کہ میں نے یہ جو قرہ ہے نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، خاص الخاص جو صحابہ ان کے سلسلے میں کہہ رہا کہ میں نے ان سے بڑھ کر پیٹ کا پجاری، ارغب بطولا، پیٹ کی خواہش کرنے والے، پیٹ میں ڈالنے کی خواہش کرنے والے، اور زبان کے جھوٹے، اور مقابلے کے وقت بزدل، ان سے بڑھ کر نہیں دیکھا. تو ایک آدمی نے کہا کہ تو نے جھوٹ کہا ہے، تو منافق ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دوں گا، جا کے بتلاؤں گا. تو اب اس نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی. اطلاع دینے جب پہنچے نا
تو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی آ گئی ہے. تو کیا وحی اتری ہے ذرا دیکھیے. کہا کہ یہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. جب آپ ان سے پوچھیں گے نا تو کیا کہیں گے؟ ہم تو بس ویسے ہی ٹائم پاس کر لے رہے تھے, مذاق کر لے رہے تھے, مذاق. کہا کہ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. مذاق کرنے کے لیے اللہ رہ گیا ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے اور اس کی آیتیں ہی رہ گئی ہے, اور دوسرا کوئی موضوع اور کوئی ٹاپک تمہارے پاس مذاق کرنے کے لیے نہیں رہ گیا ہے. کیا کہا آگے؟ کہ لا تعتذروا, عذر نہیں پیش کرنا. قد کفرتم بعد ایمانکم, ایمان جو ظاہری تمہارا تھا نا اب وہ بھی چلا گیا, تم کھلے طور پر کیا ہو گئے؟ اب کافر ہو گئے. تو اس آیت کریمہ سے بلکہ 2 آیات سے علماء نے نواقض اسلام میں سے ایک ناقص کا ذکر کیا, کہا کہ دین کے ساتھ استہزاء کرنا یہ بھی آدمی کے دین کو ختم کر دینے کا سبب ہے. ایک آدمی اگر دین کے کسی بھی مسئلے کا مذاق اڑائے, یہ سمجھتے ہو کہ یہ دین کی چیز ہے, تو کیا ہو جائے گا؟ آدمی کافر ہو جائے گا. لا تعتذروا قد کفرتم, گرچہ کہ یہ مذاق نہ ہو. مذاق میں بھی اگر آدمی کرے نا, مذاق اڑائے, تو کافر ہو جائے گا, سنجیدگی میں نہیں. اگر مذاق میں بھی ایسا کرے, کیوں؟ تو اندر کو کس نے دیکھا ہے؟ اندر کو کس نے دیکھا ہے؟ ظاہر میں جو چیزیں سامنے آتی ہے نا اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہونے والا ہے. تو اور ظاہر میں جو چیزیں سامنے آتی ہے وہ اندر کی بنیاد پر سامنے آتی ہے. اللہ ماشاء اللہ, اگر دل میں خبث ہے, دل میں بغض ہے, دل میں نفرت ہے اور کراہیت ہے, تو کراہیت کا اظہار کیا ہو جاتا ہے؟ آ جاتا ہے سامنے. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں کہتے کہ ان داڑھی والوں کو دیکھو نا, ان کا معاملہ, یا کیا کہہ رہے, ان قرہ کو دیکھو. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ان داڑھی والوں کو دیکھو. تو یہ داڑھی کے ساتھ جوڑنے کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ تو یہ وہ جس مسئلے کا ذکر ہو رہا ہے نا, جس مسئلے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, اس مسئلے سے نفرت کی بات نہیں ہے. در اصل کس سے نفرت ہے؟ کس سے نفرت ہے؟ تو یہ داڑھی سے بعض لوگوں کو پرابلم ہے, ان کو نفرت ہے, اور انہوں نے سمجھ رکھا کہ یہ کیا ہے؟ برائی کا گویا کہ سرٹیفکیٹ ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو علماء کے سلسلے میں اسی طرح کی بات کرتے ہیں, ان علماء کا کیا ہے؟ تو ٹھیک ہے, غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان کے ساتھ اور خاص اشارے کے ساتھ گفتگو کرنا کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ ہے. تو کچھ کیا رہتا ہے وہ؟ تو ایک خاص موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کسی عالم نے کہا کہ بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ انسان خواہشات پرست ہے. علماء اور دعات جو ہوتے ہیں نا وہ بیچ میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں خواہشات کی. تو اب آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے غلط کیا, کیا ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھ کو نہیں ٹوکنا چاہیے تھا. کیا کرے گا وہ؟ تو دوسرا کوئی اور موقع ڈھونڈ کر کیا کرتا ہے؟ طعن اور تشنیع کا نشانہ بناتا ہے, تحقیر کا. تو دین سے منسوب, دین سے متعلق کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ یہ خطرے کی گھنٹی. اللہ نے کہا کہ ادھر نہیں چلے گا. اب بھی جو لشکر تیار ہو رہا تھا جانے کے لیے, اس لشکر کا حال یہ تھا کہ بہت سارے لوگ سواری نہیں رکھتے تھے, سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا. کیا ہے عام اعلان؟ کہ من جہز جزا جیش العسرۃ ولہ الجنہ, جو اس تنگی کے لشکر کو تیار کر دے گا, اس کے لیے سامان فراہم کر دے گا, اس کے لیے جنت ہے. تو حضرت عثمان نے مال پیش کیا, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا مال پیش کیا, اور حضرت ابو بکر نے پورا کا پورا سامان پیش کر دیا, حضرت عمر نے بھی اپنا نصف سامان گھر کا پیش کر دیا وغیرہ. تو اس ایک طرف یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ منافقین کا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے والوں کے سلسلے میں اشارے کرتے ہیں. کیا ہے؟ دکھا رہا ہے, دیکھو ریاکاری کر رہا ہے. تو جو لوگ بڑی مقدار میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے تھے نا, ان کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور ایک صحابی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تھے, رات بھر محنت کی انہوں نے, اور 1.5 سا یا 1 سا کھجور حاصل کیا اس محنت کی بنیاد پر, اور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کھجور کو وہ غلے کے ڈھیر پر پھیلا دیا. اب ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے کہ اب اس کھجور کی, اس مقدار کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو نہ تھوڑا کریں گے نہ پورا کریں گے, کچھ نہیں کریں گے, اور کیا کریں گے پھر؟ یہی کریں گے. تو کچھ لوگوں کا سیوا ایسا ہی ہوتا کہ کرتے کچھ نہیں ہے, نہ زیادہ دینے کے لائق ہوتے وہ اپنی کیفیت اور طبیعت کی بنیاد پر, نہ کم دینا ان کی قسمت میں ہوتا ہے. لیکن یہ
رہتا چھوڑنا ہے نا، چٹکلے چھوڑتے ہیں، مذاق بناتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو۔ اللہ نے کہا کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، صدقات کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے جو مومنین ان کا مذاق بناتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ان کا بھی اشارہ کرتے ہیں جو اپنی محنت کی کمائی کے علاوہ کچھ نہیں پاتے، تو یہ ان سے مذاق کرتے ہیں۔ سن لینا چاہیے کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، یہ دوسروں کا مذاق نہیں اڑا رہے، یہ خود اپنا مذاق بنا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی بات ہمارے سامنے آئی صبح کے درس میں، کئی ایک موقعوں پر ان کی رائے پہلے آ گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بعد میں اترا ہے۔ تو انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہو گیا نا، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص دے دی، بیٹے کی درخواست کی بنیاد پر مختلف باتیں کہی گئی کیوں دی وغیرہ، اور درخواست ہوئی کہ نماز بھی پڑھائی ہے، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کی بات بھی قبول کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے کہ کیا بات ہے، یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور نہیں کریں برابر ہے؟ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم، اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے منافقین کے لیے تو اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو 70 اور 71 کی بات نہیں ہے، کیا کہنا ہے، یعنی جتنی مرتبہ بھی چاہے کثرت کے لیے، جتنی مرتبہ بھی چاہے دعا کرے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اللہ نے کہا کہ 70 یعنی ایک راستہ ڈھونڈنے کی بات ہے، کہا کہ 70 مرتبہ اگر مجھے یہ یقین ہو کہ 71 مرتبہ کرنے سے اللہ قبول کر لے گا تو میں 71 مرتبہ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لے رہا تو عمر نہیں ہے اللہ کے رسول، نہیں ہے اللہ کے رسول۔ اللہ نے آیت اتار دی، کیا کہا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے اگر کوئی مر جائے نا تو ہرگز بھی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز آپ اس کے اوپر نہیں پڑھیں گے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اور اس کی قبر پر آپ نہیں ٹھہریں گے تدفین کے لیے اور دعا کرنے کے لیے، یہ کافر ہے، مر گئے کفر پر، یہ آپ کی دعا کے لائق نہیں ہے۔ اب آخری منظر پیش کر کے بات آج ختم کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت بھی حاضر ہو رہی ہے، منافقین بھی آ رہے ہیں۔ منافقین کس لیے حاضر ہو رہے ہیں؟ کوئی بہانہ مل جائے، عذر پیش کر دے، نہیں میرا جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، میری فیملی میں فلاں مسئلہ ہے، میں چلا جاؤں گا تو یہ مسئلہ ایسا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ بہانہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ، تو ٹھیک ہے رہے، لیکن دوسری طرف مسلمان تھے۔ کون سے مسلمان؟ کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو وسائل سے محروم کر دیا تھا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کا انتظام کر دیجئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں ایسا کروں گا، میرے پاس نہیں ہے۔ تو وہ منظر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى، ضعیف قسم کے جو لوگ ہیں نا ان پر کوئی حرج کی بات نہیں، گناہ کی بات نہیں ہے، مریضوں پر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ، اور جو لوگ خرچ کرنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہے، ان پر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہوں۔ کہا کہ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ، جو نیکوکار ہے، جن کے اندر اخلاص ہے، ان پر کوئی راستہ نہیں ہے، اور اللہ چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوتی ہے تو بخش دینے والا ہے۔ پھر کیا کہا اللہ نے؟ کہا کہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں درخواست لے کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں، اور قلتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ لا اجد ما احملکم علیہ، میں تمہارے لیے سواری نہیں پاتا ہوں، میرے پاس انتظام نہیں ہے۔ کہا کہ تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوٹ رہے ہیں، واپس ہو رہے ہیں، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہے کہ اللہ نے وہ وسیلہ ان کو نہیں دیا کہ جس کو اختیار کر کے وہ اللہ کے راستے میں نکلے۔ تو یہ دو الگ الگ کیا ہیں؟ نمونے، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا نمونہ، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان سے محروم نمونہ۔ تو یہ جو نمونہ ہے نا، اس کو ہمیشہ کے لیے نمونے کی بات کہہ دی قرآن مجید نے۔
اگلی آیات میں اللہ نے کہا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ سبقت کرنے والے ہیں ایمان میں، والذین اتبعوہم باحسان، اور اخلاص کے ساتھ احسان کے ساتھ جو ان کی پیروی کریں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے ہے۔ تو سابقین کے لیے اللہ کی رضامندی ہے، اور پیچھے والے جو لوگ ہیں نا ان کے لیے بھی رضامندی کا اعلان ہے، لیکن کس بنیاد پر ہے؟ تو دو چیزیں ہیں، اس کو غور کر لیں، یاد کر لیں۔ ایک ہے اتباع، کیا ہے؟ اتباع، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اور یہ اتباع کس بنیاد پر ہونے والی ہے؟ تو اخلاص کی بنیاد پر۔ تو یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی نا، تب جدھر یہ سابقین جائیں گے ادھر ہی یہ لوگ بھی پیچھے چلنے والے جائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کون ہیں؟ معیار ہدایت ہے، معیار ہدایت ہے، کامیابی کا معیار ہے، اور جس کو بھی کامیابی چاہیے اس کو کیا ہے؟ ان کے پیچھے چلنا پڑے گا، اور اخلاص کے ساتھ کھوٹ سینے میں رکھ کر نہیں چلنا پڑے گا یہ سوچتے ہوئے کہ ٹھیک ہے چل تو رہے ہیں لیکن بتا نہیں، اخلاص کی بنیاد پر، اور یہ سوچتے ہو کہ نا یہی کا راستہ کدھر جانے والا ہے؟ جنت کی طرف جانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے کچھ ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو مخلص تھے لیکن پیچھے رہ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور نیکی کے ساتھ انہوں نے کچھ برائیاں بھی ملا لی ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، حضور پیش کر رہے ہیں، تو ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ ان کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ 3 طرح کے لوگ تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو ایک تو منافقی تھے کلہ جو اجازت طلب کر رہے تھے جھوٹ کی بنیاد پر، اور ایک گروپ تھا حضرت ابو لبابہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا، کہ یہ لوگ بھی پیچھے رہ گئے تھے بغیر کسی عذر کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تشریف لائے نا، تو قبل اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فرمان جاری کیا جائے گا، اس سے پہلے ہی جا کے انہوں نے کیا کیا؟ تو مسجد نبوی کے ستونوں میں اپنے آپ کو باندھ لیا۔ کیا ہے؟ واللہ جب کہے گا تبھی ہم یہاں سے ہٹیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نازل نہیں ہوگا نا تب تک ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے ایسا کیا نا اللہ کا معافی کا اعلان ہے ان کے لیے۔ یہ 7 لوگ تھے، اور تیسری قسم کے لوگ کون تھے؟ تو ان کا ذکر کل انشاءاللہ ہم کریں گے۔ کون ہے وہ؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی پیچھے رہ گئے آج اور کل کی بنیاد پر رہ گئے، تو ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا، جیسے انہوں نے ٹالا تھا نا ویسے ان کو بھی ٹال دیا گیا کہ انتظار کرو اب۔ تو کتنے دنوں تک انتظار کرنا پڑا؟ 50 دنوں تک۔ کتنے دنوں تک؟ 50 دنوں تک۔ وہ پوری کہانی ہے، وہ کہانی آئے گی۔ ایک بات کہہ کے بات میں ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور آپ کے ارد گرد جو دیہاتی رہتے ہیں نا ان میں بہت سارے منافق ہیں، یعنی ظاہری طور پر ایمان کا دکھلاوا کرنے والے ہیں۔ کہا کہ سَنُعَذِّبُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ لَا تَعْلَمُهُمْ، آپ ان کو نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ تو اس پر غور کر لیجئے، کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں، مطلب کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اور ایک آیت اور ترجمہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ کہا کہ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے، صدقہ لیں گے تو کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ان کی بھی پاکی ہو جائے گی اور ان کے مال کی بھی پاکی ہو جائے گی۔ تو صدقے سے آدمی خود بھی پاک ہو جاتا ہے۔ کس بات سے؟ کس بات سے؟ بیماری بھی جاتی ہے اور بلائیں ٹل جاتی ہے تو ہے ہی نا، لیکن اندر کے مسائل ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ بخیلی ہے، مال کی حرص ہے، آدمی اپنا مال خرچ کرنا نہیں چاہتا، محنت سے جس چیز کو حاصل کیا نا اس کو کیسے دوسرے کو دینا پسند کرے گا؟ تو اللہ کہتا ہے دو، دل کیا کہتا ہے؟ نفس ماں، کیسا اپنا کیسے؟ تو جب دیتے ہیں نا تو دل کی کیا ہو جاتی ہے؟ صفائی ہو جاتی ہے، اور مال کی بھی صفائی ہوتی ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے، اور آفات اور مصیبتوں سے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ادھر ادھر خرچ ہونے کی بجائے صحیح جگہ پر مال کا صرفہ ہوتا ہے، صحیح جگہ پر مال خرچ ہوتا ہے۔ اب ایک بات کہہ دیتا ہوں میں کہ یہ سوال آتا ہے، بار بار آتا ہے کہ فلاں موقع پر سود کا مال خرچ کر سکتے یا نہیں کر سکتے، کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ تو علماء نے فتاوی دی ہے کہ
بغیر کسی ثواب کی نیت کے، اگر فقیر آدمی کو مسلمان ہی کیوں نہ ہو ضرورت مند دے دیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شیخ ابن باز وغیرہ کا فتویٰ ہے ہی۔ لیکن میں کہتا ہوں، اور آپ اسی کو قبول کیجئے اور اس کے مطابق زندگی جینے کی کوشش کیجئے۔ مجبوری کے حالات الگ ہوتے ہیں، کہ فقیر کو مال دے دیا نا، تو مال خرچ کرنے کا جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ سامنے والے کی ضرورت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو سود کا مال اگر ہم نے کسی کو دے دیا تو اس کی ضرورت تو پوری ہو گئی، لیکن دوسرا مقصد کیا ہے؟ ہماری جو صفائی ہونی ہے نا، مال کی محبت جو کم ہونی ہے اور مال کی محبت میں کمی جو آنی ہے، کہاں؟ تو اس لیے ذہن کیا بنتا ہے؟ کوئی ہمارے پاس مال پوچھنے آئے نا تو فوری طور پر ذہن جاتا کہاں ہے؟ ادھر بینک میں انٹرسٹ کا پیسہ ہے، وہ دے دیں گے نا۔ کچھ محسوس کرتے ہیں؟ نہیں محسوس کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ ذرا اوپر کے درجے کی بات ہو گئی، اور نیچے کی ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں میں۔ اسی طرح کب ہوتا ہے؟ جب کوئی ہم سے پوچھنے آئے نا تو فوری طور پر ہمارا ذہن کدھر جاتا ہے؟ زکوٰۃ کی کچھ رقم باقی ہے وہ دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ تو ہم یہ سمجھ رہے کہ ہمارا نہیں ہے، تو ہمارا جو ہے نا وہ بھی دینا ہے، وہ بھی خرچ کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ جو مال کی محبت ہے اس میں کمی آئے، اور اللہ نے کہا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی حرص بخیلی سے بچا لیا گیا نا وہ کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صفت یہ بیان کی کہ اپنی ضرورت چھوڑ دیتے اور دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جمعہ میں اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔